بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کسی گاؤں میں ایک نیلم نام کی لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنی دادوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی دادی اس کو شہزادی کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت شرارتی بھی تھی۔ اس کی دادی نے اس کو صرف ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ خیر، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی دادی سے کہتی تھی کہ آپ مجھے یہ کیا بتاتی رہتی ہیں، مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت رحم دل بھی تھی۔ کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے اس کو باہر گاؤں میں گھومنا بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کی ایک ہی دوست تھی، وہ ہمیشہ اپنی دوست کے ساتھ باہر گھومتی رہتی تھی۔ گھومنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے ساتھ بہت شرارتیں بھی کرتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی وہ گھومتے گھومتے ایک کھیت میں جا پہنچی۔ اس کھیت میں ایک کسان کام کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کسان کے جوتے ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، جیسے بہت پرانے ہوں، اور ایک سائڈ سے پھٹے بھی ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو نیلم کے دماغ میں ایک شرارت سوچی۔ اسے سوچا کیوں نہ ہم ان جوتوں کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کسان کیا کرتا ہے۔ جب وہ اپنے جوتے نہیں پائے گا اس جگہ پہ، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا۔ پھر اس کو ایک دم سے اپنی دادی کی بات یاد آ گئی کہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، کسان کے جوتوں میں پیسے رکھ دیتے ہیں، کچھ دونوں جوتوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے رکھ دیتے ہیں، اور چھپ کر دیکھتے ہیں کہ کسان کیا کرتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، دونوں جوتوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے رکھ دیے اور خود چھپ گئی۔ جب کسان اپنے جوتے پہننے لگا، اس نے ایک پاؤں پہنا تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو پیسے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے ان کو دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے چپ کر کے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ پھر جب وہ دوسرا پاؤں پہننے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس میں بھی پیسے ہیں۔ اسے بہت ہی حیرت ہوئی۔ اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صبح سے بہت پریشان تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی دونوں صبح سے بھوکی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا لے کے جائے گا ان کے لیے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی۔ اب اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ نیلم سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کا دل بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن وہ رونے لگ گئی۔ اس کی دوست نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ میری دادی ایسے کیوں کہتی تھی کہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتے ہیں، اور آج مجھے اس بات کا احساس بھی ہوا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے یہ سب کر کے۔ میں یہ نیکی کر کے بہت خوش ہوں، میرا دل بہت مطمئن ہے۔ وہ یہ سب کہہ کر واپس اپنے گھر چلی گئی، اپنی دادوں کے پاس۔ اس نے سارا معاملہ جا کر اپنی دادوں کو بتایا۔ اب وہ کسان بھی اپنے گھر گیا، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے کھانا لے کر گیا، اور وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے سب کچھ جا کے ان دونوں کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، میں صبح سے بہت پریشان تھا کہ میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں گا، میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں ہیں، اور میں آپ لوگوں کے لیے کھانا کہاں سے ارینج کروں گا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری مدد کی ہے۔ اب ان دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر انسان کی مدد کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جس بھی حالات میں ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔